اور یہ کرتے کچھ اور ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کل فارم 47 کی حکومت نے، وفاقی حکومت نے اپنا بجٹ تو پاس کرا لیا، لیکن جو ہمیں یہ کہتے تھے کہ ہم ایک عوام کو ریلیف بجٹ دیں گے، اس میں ریلیف کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ لیکن اگر کسی کو ریلیف ملی ہے تو خود ریلیف لے لی ہے، اپنے ممبران کی مرات میں بھی اضافہ کر دیا، ٹکٹوں میں بھی اضافہ کر دیا، تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا، اور ملک کا جو غریب ہے اس کی کمر توڑ دی۔ جو اس ملک کا ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہے اس کے اوپر انہوں نے دگنا تگنا جو ہے ٹیکس لگا دیا ہے، اور نہ انہوں نے دودھ پیتا بچہ چھوڑا ہے، نہ انہوں نے سیلریڈ کلاس چھوڑی ہے، نہ انہوں نے کسان چھوڑا ہے۔ ہر طبقے کو انہوں نے مسل کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا تھا ہم جی ایس ٹی نہیں لگائیں گے، لیکن جی ایس ٹی کو 5% سے بڑھا کے 18% کر دی ہے۔ اسی طریقے سے اس ملک کے کسان کے ساتھ جو کچھ اس حکومت نے گندم کی خریداری میں کیا، ابھی وہ اس صدمے سے نہیں سنبھل پا رہا تھا کہ انہوں نے ایگریکلچر انپٹس کے اوپر، ٹریکٹرز کے اوپر، کھاد کے اوپر، فرٹیلائزر کے اوپر 18% جو ہے جی ایس ٹی لگا دی ہے۔ ڈی اے پی جو کہ ایک کسان کا خواب بن کے رہ گیا کہ اپنی فصل میں وہ ڈی اے پی کا استعمال کر سکے، اس کے اوپر بھی جو ہے جی ایس ٹی 5% سے بڑھا کے 18% کر دی، اور ایسے دیگر اشیاء کے اوپر بھی انہوں نے پی ایل ڈی لگایا ہے وہ 60 روپے سے بڑھا کے 80 روپے فی لیٹر کر دی ہے۔ کل میں دیکھ رہا تھا کہ فائنانس منسٹر صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے فوڈ انفلیشن میں کمی کی ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ جیسے جیسے پی ایل ڈی بڑھے گا اور جیسے جیسے آپ کی ضروریات کی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوتی جائیں گی تو اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ انفلیشن پہ بھی پڑے گا۔ آپ نے بھی سوال کیا ہے پنجاب کا، تو وزیر اعظم صاحب نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور فلور دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کر انہوں نے بات کی کہ جی میں مفاہمت کرنا چاہتا ہوں، میں ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے قول اور فعل میں فرق ہے۔ یہ کہتے کچھ ہیں اور یہ کرتے کچھ اور ہیں۔ انہوں نے کل بات کی کہ ہاتھ بڑھانے کی، مفاہمت کی، اور پنجاب کے اندر جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے بھچر صاحب، نہ ان کو تقریر کرنے دی گئی۔ جب انہوں نے اس کے اوپر تھوڑی سی مزاحمت کی، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تو ان سے ان کا دفتر لے لیا گیا، ان کا سٹاف لے لیا گیا، ان کی گاڑی لے لی گئی۔ اب اگر آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو تقریر نہیں کرنے دیں گے، اس کو اپوزیشن کا بیانیہ موقف نہیں دینے دیں گے، تو اس ماحول میں اور پھر اس کے ساتھ آپ اتنے پرسنل ہو جائیں گے کہ اس کی گاڑی، اس کا سٹاف، اس کا دفتر لے لیں گے، تو مجھے آپ بتائیں اس ماحول میں کیا مفاہمت کی بات ہوگی۔ وزیر اعظم صاحب بات کر رہے ہیں مفاہمت کی، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ان کے پنجاب کے صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 سال کے لیے عمران خان کو اندر رکھیں گے، اور اگر ہمیں نئے کیسز بنانے بھی پڑے تو ہم نئے کیسز بنائیں گے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ان کے قول اور فعل میں ہمیشہ فرق رہتا ہے۔ باقی کیسز ہمارے آپ کے سامنے ہیں، سارے اپنے اپنے کیسز میں پیش ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں الحمدللہ جہاں جہاں یہ ٹرائل چلی ہے، میں نے یہ اکثر بات کی ہے کہ آج سال سے اوپر ہو گیا 9 مئی کے کیسز کو، اور اب ٹرائلز چلنی شروع ہوئی ہیں۔ جہاں جہاں ٹرائل چلی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں باعزت طریقے سے بری کیا ہے، فیصل آباد میں ہو، پنڈی میں ہو، ملتان میں ہو، دیگر کیسز میں ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ یہ ٹرائل یہاں پہ چلی ہے، یہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی رہنما اور کارکن ہیں وہ باعزت طریقے سے بری ہوں گے۔ دیکھیں آنریبل کورٹ نے درخواست کو خارج کیا ہے، ہم نے فیصلہ کیا ہے بطور پارٹی کا ہم اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک ڈیو حق تھا جو ہم سے چھینا گیا ہے، تو انشاءاللہ وہ سب جوڈیس ہے، اس پہ زیادہ بات نہیں کریں گے، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ بڑی مہربانی۔